السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب هب لی حکما وفصل الخطاب۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ میری اور آپ کی زبان ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بہترین شاہکار ہے۔ جسامت کے اعتبار سے بالکل چھوٹی سی چیز ہے، اس کا جرم، اس کا جسم، اس کا حجم بالکل چھوٹا سا ہے، مگر اطاعت کے اندر یا اللہ کی نافرمانی کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان چاہے اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے بہت کچھ لوٹ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے انبار لگا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایمان ہے یا کفر ہے، ایک چیز اطاعت پر مبنی ہے ایمان، اور ایک کفر ہے اللہ کی نافرمانی پر مبنی چیز ہے۔ یہ دونوں اطاعت اور نافرمانی میں انتہا سمجھی جاتی ہیں، ایمان اور کفر۔ ان دونوں کا اظہار اور تبین اور تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ انسان کی زبان کے ذریعے، اس کی شہادت کے ذریعے۔ اتنا اس کا کردار ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس زبان اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اور امت کے سلف صالحین نیک صلحاء اور اخیار جو لوگ گزرے انہوں نے اس پر بہت بڑا زور دیا۔ ذرا اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ماشاءاللہ عربی اعتبار سے بیٹھے ہیں، لفظ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان آواز کی صورت میں اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس کا کوئی معنی ہے یا معنی وہ بے معنی ہے یا با معنی ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ جو بھی بولتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، وہ لکھا جاتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے، اس کا ایک ڈیٹا تیار ہو رہا ہے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں، اس آیت کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص منہ کے ساتھ ڈھول بجاتا ہے،
ایک شخص منہ کے ساتھ بانسری بجا لگتا، بجاتے ہیں کہ نہیں بجاتے لوگ؟ ایک شخص گانے کی آواز میں گنگنا رہا ہے، اب وہ لفظ تو نہیں بول رہا واضح طور پر، کیا خیال ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بول رہا ہے پر منہ سے آواز نکال رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اتنی چوکسی اور اتنی پہرے داری رکھی ہے کہ اس کو مطلق ہمیں استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کچھ حدیثیں وہ ہوں گی جو آپ نے سنی ہوگی، مگر میں ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے اپنے ذرا انداز میں آپ کو وہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے منہ سے اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ غور کیجیے اس حدیث پر۔ مومن کے پاس جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کے سامنے ایک ہی آپشن ہے، اگر بولنا چاہتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو وہ بات بولے جو خیر ہے، جو بہتر ہے، جو اچھی ہے، جو بھلی ہے، او لیصمت، وگرنہ منہ بند رکھ۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح کے اندر اس حدیث کے اوپر حاشیے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ایک انسان کو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اگر ایک انسان کو شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا بولنا بہتر ہے یا بولنا بہتر نہیں ہے، تو اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں اعلم انہو ینبغی لکل مکلف ان یحفظ لسانو عن جمیل کلام۔ ایک مکلف انسان جس کی عقل کام کرتی ہے، جو بالغ ہے، جو شریعت کی نگاہ میں مکلف ہو چکا ہے، رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی ہر طرح کی گفتگو سے حفاظت کرے۔ الا کلام ظہرت فیہ المصلحۃ، صرف وہ بات بولے جس کے اندر اس کو فائدہ یقینی نظر آ رہا ہے، جس کے اندر فائدہ نہیں۔ کان تہاب لقاء شجان، میں تمہیں قبرستان میں چل کر دکھاؤں کتنے اس زبان کے مقتول پڑے ہیں، زبان کے وجہ سے قتل ہو گئے، اور جب زندہ تھے کیسے تھے؟ لوگ انہاں دا سامنا کر دے ڈردے سن، اتنی ہیبت، اتنا روب، اتنا دبدبا، مگر زبان سے ایسی چغل ماری اگلے بندے سے کہ برداشت سے باہر ہو گئی، اس نے شوٹ کر دیا۔ یہ زبان ہمیں کہاں پہنچا دیتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، سنیے گا، حضرت حارث بن ہشام، اخبرنی بامر آتسم بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں میں اس پر جپھا مار لوں، اتنی زبردست بات ہو، زندگی کا زیور بنا لوں اور اس پر میں زندگی بھر عمل کرتا رہوں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا اس کو کنٹرول میں کر لیں۔ دوسری حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے، یہ بھی کہتے ہیں حدثنی بامر آتسم بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو اتنی زبردست بات ہو جس کو میں مضبوطی سے تمسک، احتسام جس کے ساتھ کروں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جا، پھر دنیا کے کوئی طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ہلا نہ سکے۔ کہا اللہ کے نبی اچھا ایک اور بات بتائیں، ما اکثر ما تخاف علیہ، اللہ کے نبی آپ میری ذات، سنیے گا، آپ میری ذات کے بارے میں، میری زندگی میں میری ذات کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے محسوس کرتے ہیں، مجھے وہ بتا دے تاکہ میں اس چیز سے محفوظ رہوں۔ ایک کدے کو پوچھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے زیادہ کوئی حکیم، کوئی فہیم، کوئی عقیل، کوئی ذکی، کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا، ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میری ذات کے بارے میں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے تاکہ میں اس خطرے سے محفوظ ہو جاؤں۔ میرے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے۔ بتائیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں اس کا دین بگاڑنے کے لیے، اس کی دنیا بگاڑنے کے لیے، اس کے بدن کی نقصان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول عمل تو بڑے ہیں مگر افضل ترین عمل کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا، ثم ماذا، اللہ کے رسول پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، لوگ تیری زبان سے محفوظ رہیں، یہ سب سے افضل عمل۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مل اسلام، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمیں سے ہر بندہ اسلام لیے بیٹھا ہے، آؤ ذرا دیکھیں اسلام کیا ہے۔ یہ ہے میرے پاس اسلام؟ ایک اسلام وہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، جس کو آپ سمجھتے ہیں، ایک وہ اسلام ہے جس کو میرا نبی کہے یہ ہے اسلام، وہ اسلام ہے میرے پاس۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یسلم قلبک للہ وان یسلم الناس من لسانک ویدک، اپنا دل اللہ کے کنٹرول میں دے دے، اللہ کے اختیار میں دے دے، جس طرح تیرا رب چاہے تیرا دل وہی سوچے، تیرا دل وہی چاہے، اور دوسری بات تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللسان قوام البدن، زبان انسانی بدن کا سہارا ہے، پورا سہارا، محافظ ہے، قوام۔ اگر یہ قوام ڈول جائے، جھول کھا جائے، پورا بدن اور پورے اعضاء یہ جھول کھا جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لا الہ الا ہوا ما شیء احوج الی طول السجن من لسان عبدی، اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر لمبی قید کی زبان سے زیادہ حقدار کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو قید میں کرو، اس کو لگام میں دو، اس کو قید میں ڈالو۔ امام علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دو پارٹ بنایا ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے دو پارٹ ہیں، اللہ نے ہماری زبان بنائی ہے، اس کے سامنے چار پارٹ رکھے، دو دانت، دو جبڑے اور دو ہونٹ، اور پھر میری اور زبان، میری اور آپ کی زبان اللہ نے نرم بنائی ہے، ہڈی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میں نرم بنا چھڑی تو تم بھی نرم رکھی، جب میں اسے سختی نہیں رکھی تو دیکھ لیں جتنی زیادہ یہ نرم ہے نا اتنی زیادہ اس کی سختی ہے۔ آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بلا مبالغہ، آپ اس بات کو ایگری کریں گے، بلا مبالغہ ہمارا پورا معاشرہ افراتفری، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، چگلیاں، غیبتیں، سب کچھ یہ آپس میں ناراضگیاں، آپس میں پھوٹ، اس کے پیچھے کس چیز کا کردار ہے؟ اگر ایہی ساڑی زبان درست ہو جائے نا، ساڑی زبان، اللہ دی قسم ہے ساڑے معاشرے چ امن آ جائے، ساڑا دین ٹھیک ہو جائے، ہماری نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائے۔ امام وہب بن منبہ یہ تابعی ہیں، حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے لکھا، ان کے یہ بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کی حکمت کی بڑی مشہور ہے نا قرآن میں، اللہ نے ان کی حکمت کی باتیں کی، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ داؤد علیہ السلام کی آل کی حکمت کا گور بتا رہا ہوں، یہ کتابی کہہ رہے ہیں، حق علی القاتل حق علی العاقل، عقل مند انسان پر یہ حق بنتا ہے، ضروری ہے۔ وہ کیسا ہو؟ کیوں جی؟ آپ سارے ماشاءاللہ عقل مند ہیں نا، سیانے بیٹھے ہیں نا، صاحب ذرا میرے سمیت آپ نے کوئی پاگل کے لانا پسند نہیں کرے گا، آئیں پھر دیکھیں ذرا ہم عقل مند ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حق علی العاقل ان یکون عارفا بزبانی وحافظا للسانی ومقبلا علی شانی۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو زمانے پر نظر رکھتا ہے، زمانہ کدھر جان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں لم جب جٹو رہے پھر پتہ نہیں کسے شاید لوگ کی لٹی جان رہے ہیں، زمانے پر بھی پوری نظر رکھتا ہے، زمانہ کون سی نئی چیز آئی ہے، کیا چیز ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کسی کا کس چیز کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، نظر پوری رکھتا ہے۔ مومن ہے نا، مسلمان ہے، حق عاقل ہے، زمانے پر نظر رکھنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، اور اپنے کام سے اپنا کام رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اسی آج ساڑھے معاشرے کی ہوندہ ہے، ہر گھر نو پورے محلے دا پتہ ہوندہ ہے، خاص طور تے بڑھیاں نو، وہ فلانے گھر مہمان آج ایسا
किन्ने बजे आए, किन्ने बजे गए, किन्ने बंदे सन, किन्नियां बुढ़ियां सन, किन्ने नाल बच्चे सन, किन्ने हत्थे छापर सन, कादे ते आए सन, गड्डी ते आए सन, मोटरसाइकिल ते आए सन, किन्ने बजे आए, किन्ने बजे गए। अच्छा, वो फलां घर की शादी हुई है लड़के लड़की की, इतना साल हो गए हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ये भी पता होता है, माँ बाप को पता नहीं, इनको ये भी पता है औलाद क्यों नहीं हो रही। वो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किसके घर कौन जा रहे, कौन आ रहे, ये क्या है, क्या है ये। जब ये गंध हम समेटेंगे, हर वक्त तजस्सुस में रहेंगे, तो फिर जनाब जब अंदर जो है वो गंध हमारे इकट्ठा होगा तो उसने निकलना तो है ही ना। ये डाकिया किस लिए, ये चम्मच किस लिए, ये फिर वो वही चम्मच निकालेगा। वह है आपके सामने उगले, आपके सामने उगले, आपके सामने उगले, यहीं से चुगली होगी, ग़ीबत होगी, यही गुनाह है। हजरत ताऊस बिन कैसान ताबी है रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हैं, जलीलुल कदर शख्सियत है। मगर भाई सुनिएगा, मुहद्दिस होने के बावजूद तकरीबन खामोश ही रहते, बस हदीस बयान करते हैं, बस काम की बात की खामोश। क्यों पूछा गया, भाई बोला करें, आप बोलते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं इन्नी जर्रबतु लिसानी फवजदतु लहीमा, मैं इस जुबान ते बड़े तजर्बे कीते ने, मैं इसनूं बड़ा ही कमीना पाया, बड़ा ही कमीना पाया। यार जिन्हां कोल इन्ना कुछ सी, इलम भी सी, अमल भी सी, तकवा भी सी, वरा भी सी, ज़ुहद भी सी, सब कुछ सी, वो इन्ने डरन डे ने, साडे ते पल्ले कुछ नहीं, अल्लाह दी कसम है। ए टुटियां फुटियां नमाज़ां लई फिरने ते फिर भी जुबान साडी कैंची तरह चलदी चली जा रही है। इसी से झूठ, इसी से चुगली, गीबत, गाली गलोच, इलान तान और ताने, पता नहीं क्या कुछ है। ये कहा करते थे लिसानी सबउन इन अरसलतु अकलनी, और ये मेरी जुबान नहीं है, मैं इसको जुबान नहीं समझता। तुम मेरी जुबान समझते होगे तो जुबान समझते होगे, मैं इसको जुबान नहीं समझता। ये तो भेड़िया है, बिगियाड़ बिगियाड़, ये भेड़िया है, अगर इसको मैं ढीला छोड़ूंगा ये मुझे काट खाएगा, मुझे काट खाएगा। और अब हम अपनी आखिरी दूसरा स्टेज की तरफ चलते हैं, अपनी बात को समेटते हैं। मैं अपने शेख से माजरत के साथ, तो जनाब इस जुबान के साथ हम क्या कुछ करते हैं, गीबत भी करते हैं। गीबत बहुत बड़ा जुर्म है, ये जुर्म मैं ज़रूर बयान करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा जुर्म है। ये जुबान का किरदार है, मनफी किरदार। गीबत किसे कहते हैं, अन तज़कुर अखाका बिमा यकरा, सुनना कि तू अपने मुसलमान भाई का तज़किरा करे उस अंदाज में जिस अंदाज में तेरा मुसलमान भाई गैर मौजूदगी में अपने बारे में वो अंदाज पसंद करता। इधर मेरी तरफ तवज्जो है, वो आप जो जिक्र कर रहे हैं अपने मुसलमान भाई का, उसकी गैर मौजूदगी में जिस अंदाज में, जिन अल्फाज में वो पसंद नहीं कर रहा, उसका तल्लुक उसके दीन के साथ है, उसकी दुनिया के साथ है, उसके अखलाक के साथ है, उसके माल के साथ है, उसके अहल अयाल के साथ है, उसकी चाल ढाल के साथ है, उसके बोल चाल के साथ है, उसके मिजाज के साथ है, उसके अखलाक के साथ है, उसके वालदैन के साथ है, उसके जिस्म के साथ है, किसी तरह का भी ताल्लुक है उस बात का जिसको पसंद नहीं करता। ये क्या है, बोलो, गीबत है। ये क्या है, गीबत है। वो भी बताता हूं फिर उसका क्या जुर्म है, क्या सजा है। ये गीबत है। अच्छा, जुबान के साथ आप वो उसका जो है तज़किरा अपने मुसलमान भाई का, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, अखलाक के बारे में, माल के बारे में, अहल याल के बारे में आप खा जुबान से करें, खा तहरीर से करें, खा इशारे से करें, खा किनारे से करें, खा इशारा वो सर का हो, आंख का हो, हाथ का हो, वो क्या है, गीबत। दीन के बारे में मिसाल के तौर पर किसी को कहना दीन के बारे में, वो जनाब खाइन है, चोर है, पलीद है, फासिक है, फाजिर है, बेनमाज है, माँ बाप का नाफरमान है, जब उस बात को पसंद नहीं करता, मुझे क्या जरूरत है पूरे मोहल्ले में, पूरे मुआशरे में उसको फैलाने की। मैं उसके सामने जाकर बात करूं, उसको समझाऊं। गीबत करने वाला कमीना इंसान होता है और दुनिया का बुज़दिल होता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि जिसके बारे में बात कर रहे उसके मुंह पर बात करें। अच्छा, फिर पता से किया ना,
بنتا تو گیلا ہے تو بس اس میں گل تو کرنے لگا بنتا تو گیلا ہے. اچھا کبھی کہیں گے گل کرنی تو نہیں چاہیے بس پھر ضروری میں گل کرنے لگا ہوں. یہ باتیں کر کے کیا میرے لیے یہ کام جائز ہو جائے گا؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ مجھے شرم نہیں آتی بھئی میں مان بھی رہا ہوں بھئی میں اس کا گلہ کر رہا ہوں اس کی غیبت کر رہا ہوں پھر بھی اتنا مجبور ہوں کر پھر بھی رہا ہوں. اور اس کے جسم کے بارے میں اس کو لنگڑا کہنا کانا کہنا کبڑا کہنا کالا کہنا گنجا کہنا ٹھگنا کہنا چندھیا کہنا اس کے مزاج کے بارے میں سڑیل ہے وہ حسد بڑا کرتا ہے اس کے جناب اور کسی باتونی گپی ہے دنیا کے بارے میں نکمہ ہے کام کوئی نہیں کرتا نہ کھٹو. یہ باتیں وہ ہیں جو ہم عام کرتے ہیں لیکن سب یہ غیبت ہے. آج میں 14 طبق روشن انشاءاللہ کیتے نے توڑے اپنے میں توڑے بھی تے ہون تُسے میں دسو بھی یہ کام سوکھا ہے کہ اوکھا ہے. یہ وہ باتیں جو ہم معاشرے میں کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے وہ کہا کرتے تھے کہ انی ارجو اللہ یکون علی خصم عند اللہ یوم القیامہ. مجھے پوری امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا کوئی مقدمہ میرے کوئی فریق مخالف نہیں ہوگا میرے خلاف کوئی مدعی نہیں ہوگا. وراق کہتے ہیں جو ان کی بخاری لکھتے تھے وراق وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے جو تاریخ کے نام پر کتابیں لکھے تاریخ الکبیر تاریخ الصغیر جس کے اندر آپ نے جناب راویوں کے بارے میں لکھا فلاں جھوٹا فلاں 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 لوگوں کی اتنی تکلیف ہے آپ کہتے ہیں میرا کوئی مدعی نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں نے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا وہ سب شہادتیں ہیں جو لوگوں نے بتائی ہیں میں نے کسی پر کوئی تہمت نہیں لگائی. کہتے ہیں اس لیے کل قیامت کے دن میرا اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے خلاف کوئی مدعی نہیں ہوگا. مغتبت احدا ما علمت انه حرام جب سے مجھے پتہ چلا غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت کی نہیں ہے. تو پھر دیکھو اللہ نے درجہ کنا دیتا ہے. آج دنیا بخاری کر دی پھر دی ہے تو ایویں بخاری نہیں بنے جاندے. تقویٰ ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت کی نہیں ہے. تو میرے بھائی غیبت جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا اللہ کے رسول اگر ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے. فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي فَقَدْ بَحْتَ اگر اس سے وہ بات نہیں ہوگی تو وہ تو اس پر بہتان لگا دیا. اچھا ایک اور بات ضرور کرنی ہے وہ یہ کہ پھر ہم بڑے پولا جے منہ کر کے سے کہتے ہیں او گلہ کرنے سے میں تو ویسے بول بیٹھے سے میں تو ویسے سننے لیا سے میں تو اندسا جتنا بڑا مجرم غیبت کرنے والا ہے اتنا ہی مجرم غیبت سننے والا بھی ہے. لوگوں کے عیبوں کے تذکرے ایک اپنی زبان دے لو کنڈے چاڑن دیا تو دوسرے اپنے کنہ دے چسکے پورے کرن دیا ہے. یہ دونوں مجرم ہیں یہ دونوں اپنی لذت حاصل کر رہے ہیں ایک غیبت کر کے ایک دوسرا سن کے. کیوں جی مجھے بتائیں وہ کیسے مجرم ہے غیبت سننے والا؟ میرے سامنے آ کر آپ کے بارے میں اگر کوئی بندہ بولتا ہے اور میں اس کی بات سنتا چلا جاتا ہوں اگلی بار آ کر وہی اس کو پتہ ہے کہ میں پڑھاس کتھے جا کے کڑنی ہے میں نے پلیٹ فارم کتھے لبنا ہے تو اگر میں ادھر ہی کر رہا منہ بند کر رہے آپ انہوں سامنے بٹھانا ہے اگر تیری ایڈی ضرورت ہے ادھر گل کر لینے گل کر وہیں پر اس کا ٹھوس ہو جائے گا. نہیں میں ویسے منہ تو بھی گل کر سکنا لیکن چلو یار رہن دے کوئی بس ٹھوس یہ اس کی ہمت ہے. دوسری دلیل دینے لگا ہوں امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المختار اس کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. محدث دوران زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا. سفر کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں. انہوں نے دونوں نے اپنا ایک مشترکہ غلام لیا. سفر میں پڑاؤ ڈالا میں مختصر کر رہا ہوں سفر میں پڑاؤ ڈالا خیمہ لگایا اللہ کے نبی کا خیمہ سائڈ پر لگ گیا میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں خیمہ سائڈ پر لگ گیا غلام بھی سو گیا وہ بھی سو گیا. اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو گیا اب جناب ہمارا آرام ہو گیا اب ہم نے آگے سفر کرنا ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے غلام سویا ہوا اس کو تو پہلے اٹھنا چاہیے تھا ہمارا غلام ہے ہماری سواری تیار کرتا کھانا شانا تیار کرتا کھانا بنا کوئی نہیں سفر کے آگے جناب اعلان ہو گئے کیا کھائیں کیا کریں. ایک نے بات کی ایک نے سنی. بات کیا ہے اللہ اسی تو بڑی بڑی گلاں کر جانے کہتے ہیں دیکھو سویا ایسا جیسے اللہ کے نبی سوتے ہیں مطلب اللہ کے نبی بڑی ذات ہیں. حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری کا حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے لا یوکز آپ کو اٹھایا نہیں جاتا تھا آپ خود جاگتے تھے آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا.
تو نبی ہے تو یہ ایسے بے فکر ہو کر سویا جیسے اللہ کا نبی ہے، یا یہ بات کہی ایسے سویا جیسے گھر میں بندہ سوتا ہے بے فکر ہو کر؟ یہ کوئی بات کیوں جی بڑھے چکا لے ایک گل ہے بلا اتنی بات کی، کہا اب ٹائم نہیں ہے، جا اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس کوئی سالن والن کا پتہ کر کے آ اور ہم کھانا کھائیں اور جلدی چلیں۔ وہ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے دونوں ساتھی آپ سے کھانا مانگ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جا ان کو بتا دے کہ تم نے تو کھانا کھا لیا، تم نے تو کھانا کھا لیا۔ اب یہ اس ہستی کی زبان سے الفاظ نکلے جو جھوٹ بول سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتا، خلاف حقیقت بات نہیں، اور یہ بھی حقیقت تھی، انہوں نے کھایا بھی، ظاہری طور پر کچھ کھایا بھی، اسی لیے تو بھیجا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا ان کو تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے، فکر مند ہو گئے، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی آپ نے ہمارے بارے میں یہ بات کی؟ فرمایا جی ہاں انی لانظر الان، میں اب بھی تمہارے دانتوں میں تمہارے اس غلام کا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس کا گوشت پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک نے بات کی تھی نا، دوسرے نے سنی تھی نا، اور ابو بکر عمر جیسی سہستی ہیں، جب اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی یہ بات کر دی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو رجم کیا گیا، دو لوگ تھے، یا وہ نو مسلم تھے یا منافق تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس لشکر میں شامل ہے، باتیں کرتے آ رہے ہیں، دیکھ یار اس بندے کا حال، اللہ کے بندے تو معافی مانگ لیتا، اللہ معاف کر دیتا، مگر اس کے گناہ نے اس کو ایسا گھیرے رکھا حتی رجم رجم القلب، یہ ان کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ کتے کے موت مر گئے۔ اللہ کے نبی نے بات سن لی، خاموش رہے، چلتے رہے، آگے گئے، دیکھا ایک گدھا مرا ہوا گدھا ہے، وہ بھی مرا ہوا اور وہ بھی تازہ نہیں، بشائل رجلا، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پھولنے کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہیں، الٹا ہوا پڑا ہے پھولنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لشکر سارا روک دیا، این فلان و فلان، اور فلانا فلانا کہاں ہے؟ کہتے ہیں نحن زانی یا رسول اللہ کے رسول، یہ رہے ہم حاضر ہیں، حکم کریں۔ فرمایا انزلا، ذرا تھلے تشریف لے آؤ نا، ادھر آؤ ادھر آؤ جی رسول۔ فرمایا کلا منہا، یہ جو مردہ اور گندہ کئی دنوں کا مرا ہوا گدھا پڑا نا اس کو کھاؤ۔ کہتے اللہ کے نبی ایک ہی گل ہوئی، یہ کول کھلونا کوئی پسند نہیں کرے گا، تسی کھان دی گل کرنا ہے جی، ہوں اللہ کے نبی دا منہ ویکھنا ہے، خرے جناب مذاق کرنا کی کرنا، ہاں کھاؤ، نہیں اللہ نبی کی۔ فرمایا وہ جو جس نے کی تم نے غیبت کی ہے، انہو ینغمس الان فی انہار الجنہ، وہ بدبختو، وہ شاید منافق تھے، وہ ابھی وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں اور تم اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ جو تم نے غیبت کی ہے نا، آج تمہیں گدھے سے بڑی نفرت آ رہی ہے، وہ اس مردے گندے گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور میں ایک مسلمان کے عیب بیان کر رہا ہوں، اس کی شخصیت پر تبصرہ کرتا ہوں، مجلس لگاتا ہوں، بڑے ٹھیکے لگا کر بیٹھتا ہوں، سارا دن ہوٹلوں پر، پھٹوں پر اور تاشوں پر میرے یہی تذکرے ملتے ہیں، فلاں کر، اور سنا، بس ادھر کی باقی نہیں ختم ہوتی، سارے معاشرے کا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کی غیبت کر، اس کی پکڑی اچھال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا مررت بقوم لما عرج بی لهم اسفار من نحاس یخبشون بها وجوہهم وصدورهم۔ معراج والی رات جب میں معراج پر گیا، میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اپنے ہاتھوں سے لمبے لمبے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں اور چھاتیوں کو نوچ کر زخمی کر رہے ہیں، لہو لہان پھٹل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا اللہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ نے جڑے اپنے چسکے پورے کرنے واسطے غیبتاں کر کے اپنے مردے بھائیاں دا گوشت کھاندے سن اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے۔ آج لوگ میری زبان سے ڈرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں کہ پورا معاشرہ، پورا گاؤں، پورا محلہ، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ان پر کسی بدبخت کی زبان کا پورے محلے پر ڈر اور دہشت ہوتی ہے، وہ میاں زبان دا بڑا گندہ ہے، انہیں تو لا پھا کے منہ ہاتھے پھڑا چڑھنی، انہیں تو سانو فٹافٹ پانڈ چھڑنا ہے، ساڑی پگڑی اچھال دینی انہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں
اللہ کے نبی فرما رہے یہ وہ لوگ بدبخت تھے جو لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنیے گا، الربا 70 بابا، سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، اور فرمایا ادناہا ان ینکح الرجل امہ، سود کا سب سے نچلا درجہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، زنا کرے۔ کوئی گل سمجھ لگی؟ یہ سود کا کون سا درجہ ہے؟ سب سے نیچے والا، سب سے نیچے والا سنیے گا، اور سب سے اوپر والا آپ نے فرمایا سنن نبی داؤد کے حدیث ہے ان من اربر ربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، سود کا سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی عزت میں نہ حق اپنی زبان چلا رہے ہیں، اس کی عزت اچھال رہے ہیں۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ نیچے رہ گیا، یہ پیچھے رہ گیا، اور ایک مسلمان کی عزت اچھالنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور سارے کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ تو بھائی غیبت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کا حدیث ہے، اور مسند عبد بن حمید کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک فرتفت ریح منتنا، ایک گندی بدبودار ہوا آئی، بدبو آئی۔ آپ نے فرمایا تدرون ما ھذہ ریح، اور جانتے ہو یہ بدبو کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا ھذہ ریح الذین یغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی منہوں سے گندی بو اٹھنے والی گندی بو ہے جو ایمان والوں کی غیبتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبر میں عذاب دیکھا ہوتا ہوا، آپ کو بتایا گیا، ایک پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی اور غیبت کرتا تھا۔ کچھ لوگ نئے مسلمان ہو کر آئے، آپ نے ان کی تربیت کی، کافرہ ملو آ رہے ہو نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی نو چو میل نہیں جاندی، کہ آپ نے تربیت کی۔ میری گل سنو، تسی آئے ہو نویں نویں، یا معاشر من آمن بلسان ولم يدخل الایمان فی قلبی، تمہارے ابھی دلوں میں ایمان صحیح طرح نہیں گھسا، ایمان نے بھی جگہ نہیں بنائی، زبانوں تک تمہارا ایمان ہے۔ سن لو، پرانی عادتیں، پرانے چسکے، پرانی حرکتیں اسلام میں نہیں چلیں گی۔ یہ اسلام ہے، خالہ جی دا باڑا نہیں، اسلام ہے، تہاڈی خالہ دا گھر نہیں۔ کیا یہاں پر لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کو غیبت نہیں کرنے اور نہ ان کے عیب ٹٹولنے۔ جس نے مسلمانوں کا عیب ٹٹولا اللہ اس کے عیب ٹٹولے گا، اور پھر جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ گیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ وہ سمجھے نا میں تو اپنے گھر بیٹھا، میں باہر جاندہ ہی نہیں، میرا کسی عیب دا تو پتر گھر کی تو 1000 فٹ تھلے ٹر جا۔ اللہ نے رسول نے جدو کہا میں تینوں ذلیل کراں گا، تو گھر بیٹھ کر لوگوں کو ذلیل کر رہا، تو گھر بھی بیٹھا رہے، تو کہے کہ میرا کوئی عیب باہر نہیں نکلے گا، اللہ تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے گا۔ تو غیبت اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی، غیبت نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چھوٹی سی بات کی حضرت صفیہ کے بارے میں، سنیے نا، اللہ کے نبی آپ کو تو وہ چھوٹی سی صفیہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا شاہ تو نے اتنی کڑوی بات کر دی، لو مجدت بی ماء البحر لما زجتو، تیری بات کے ساتھ اگر سمندر کو کڑوا کیا ہے، سمندر کا پانی کا رنگ اور اس کا ذائقہ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں، اس کے لباس پر تبصرے، اس کے گھر پر تبصرے، اس کی گاڑی پر تبصرے، اس کی اولاد پر تبصرے، اس کے مزاج پر تبصرے، اس کے کردار پر تبصرے، اس کے والدین پر تبصرے۔ موچی دی اولاد ہے، تینوں نہیں پتا موچی دی اولاد، جلہ ہے اولاد، کمیار جو ہے گھر چ بہ کے میں اس طرح گلاں کر رہا، فلانا تو فلانا۔ یہ ساری غیبتیں ہیں۔ 6 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ غیبت کی کچھ جائز شکلیں بھی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اجازت ہے۔ المتظلم، آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ ظلم کی فریاد لے کر جاتے ہیں قاضی کے پاس، وہاں پر آپ جا کر بتاتے ہیں ظلمنی فلان و قضا و قضا، مجھ پر فلان نے ظلم کیا اس طرح، اب اس کا نام لے رہے ہیں اور اس کا عیب بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہے تو یہ غیبت، مگر آپ کے لیے کیا ہے؟ اجازت، اجازت۔ اچھا، اور اسی طرح دوسری چیز الاستعانۃ علی تغییر المنکر ورد العاصی للثواب، گناہ کو ختم کرنے کے لیے اور گناہ گار کو درست راستے کی طرف لانے کے لیے آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یارو فلانا بندہ تیری گل مند ہے، یارو سچ فلانا عیب پیدا ہو گیا، یار تو سمجھا یار ہمیں۔ اب آپ اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، اس کے جرم کا بھی کر رہے ہیں، مگر آپ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، اس کی تضحیق مقصد نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، کوئی اپنے دل دی پڑھاس کرنا مقصد ہے،
ہے بعد جناب ٹھپا لا چا میں تو میاں اصلاح دی خاطر دی گل کرنے لگا سی اصلاح دی خاطر ہے تے اصلاح دی خاطر پورے پنڈ تو دسنا کوئی ایک بندے نوں دس دو نوں دس جڑے کوئی ذمہ دار نہ تیسری چیز للاستفتاء فتویٰ طلب کرنے کے لیے ان کی دلیلیں بھی میں دے سکتا ہوں مگر وہ وقت زیادہ ہو جائے گا فتویٰ طلب کرنے کے لیے آپ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میرے اگر بیوی ہے تو وہ کہتی جی میرے شوہر نے مجھ پر یہ ظلم کی ہے اولاد ہے تو کہتا ہے جی میرے باپ نے مجھ پر یہ ظلم کی ہے باپ ہے تو میری اولاد نے مجھ پر یہ ظلم کی ہے یہاں پر بھی امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْأَحْوَةُ اللہ یسمیہ احوت اور افضل یہ کہ وہ نام نہ لے ویسے کہہ دے مفتی صاحب کی خیال ہے تہاڈا اگر ایک باپ اس طرح اپنی اولاد دے نال کرے تو کی فتویٰ دیندے جی تسی مسئلہ حل ہو گیا نام لینے کی ضرورت ہے مگر اگر نام لے دے جائز ہے افضل کے ہے نام نہ لے اور چوتھی چیز تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم مسلمانوں کو بڑے فتنے سے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے جائز ہے اس کی کچھ شکلیں ہیں مثال کے طور پر یہ جو راویوں پر جرح ہوتی ہے اور گواہوں پر جو جرح ہوتی ہے یہ ہمارے فائدے کی بات ہے یہ تو واجب فرض ہے اسی طرح اس کے یہ شکل بھی ہے سنیے گا آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنے لگے ہیں کسی کے ساتھ آپ کاروبار کرنے لگے ہیں کسی کو آپ کوئی امانت سپرد کرنے لگے ہیں کسی کے آپ ہمسائے بننے لگے ہیں کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کاروبار کے اندر شراکت داری کرنے لگے ہیں کوئی اور معاملہ کرنے لگے ہیں آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں جس سے آپ مشورہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے فرض اور واجب ہے پورا بیان دے پورا بڑھاس نہ کڈے انتقام نہ لے جتنا بات ہے اتنا بتائے تسی اتنے شادی کرنا لگے اپنی دھی دی منڈا چنگا نہیں یہ نشہ کر دے یہ بے نمازی ہے انہاں دے گھر دا کردار اچھا نہیں تسی اتنے ہمسائے بننے لگے جی لوگ چنگے نہیں یہ کیا ہے تو غیبت مگر یہاں پر آپ کو کیا ہے جائز ہے اور یہیں تک رکھے یہ نہیں کہ اب اس شخصیت کے بارے میں آپ اس کی ہر بات ہی بتانا شروع کر دیں اور ہر بندے کو صرف وہیں تک اور اس طرح پانچویں شکل جو ہے ہاں اسی طرح آپ کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں سنیے گا طالب علم یا کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ کسی ایسے بندے سے علم حاصل کر رہا ہے یا کسی ایسے بندے کی گفتگو کے اندر دلچسپی لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے اس کا منہج خراب ہو سکتا ہے آج بڑے پلمبر ورگے ٹورے پھردے نے یوٹیوب چینل والے آپ اگر بتاتے ہیں کسی کو وہ بندہ دجال ہے کذاب ہے وہ تو جھوٹا ہے اس کا منہج غلط ہے وہ تو بلکہ وہ تو کٹر رافضی ہے رافضیوں کا ہم نوا ہے یا آپ اگر ساری باتیں کرتے ہیں کسی ایسے بندے کے بارے میں تو یہ کیا ہے جائز ہے ٹھیک ہے کوئی استاد رکھنے لگا اپنے گھر میں ٹیوشن کے لیے بچوں کے لیے آپ بتاتے ہیں اس بندے کا کردار نہیں صحیح یہ اکھ چ حیا نہیں یہ بچیاں دے نال بدفعلی کردا ہے ایک گھر چ تاکا جھاکی کردا ہے تسی اپنے گھر نوں بچیاں واسطے ٹیوشن واسطے نہ رکھو امام نووی یہاں پر کہتے ہیں یہ وہ جگہ چیز ہے یہاں پر عام طور پر ہم غلطی کھا جاتے ہیں حسد کی وجہ سے حسد نہ ہو ہے مولویوں کے خلاف لگے ہوتے ہیں ٹیچروں کے خلاف لگے ہوتے ہیں اس کو ٹیوشنیں زیادہ کیوں مل رہی ہے اس کے فین فالوئنگ کیوں اس مولوی کو لوگ کیوں زیادہ سنتے ہیں اب میں اس کے خلاف کو پرو پکڑنا ہے ایسی بات نہ ہو اور پانچویں چیز جو بندہ اپنے کسی خباثت کو اس سے مشہور اور معروف ہو چکا ہے اور وہ علل اعلان خود بھی کہتا ہے شرابی ہے زانی ہے قاتل ہے ڈاکو ہے آپ اس کے بارے میں اگر بتاتے ہیں اس کا اتنا جرم باقی نہیں جس جرم کو وہ ظاہر کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور چھٹی چیز اگر ایک شخص جو ہے کسی اپنے لقب کے وجہ سے معروف ہے اس کے بغیر پہچانا نہیں جاتا حالانکہ ہے اس کا وہ عیب اور وہ اس میں برائی بھی محسوس نہیں کرتا اس کو ناراض بھی نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو محدثین کے اندر بڑے بڑے ملیں گے امام سلیمان بن مہران العامش امام عامش کے نام سے اب عامش کا مطلب ہے چنی اکھاں والا عیب ہے لیکن ساری دنیا عامش کے نام سے جانتی امام آرج لنگڑا بہت بڑے محدث ہیں امام عاصم الاحول یہ بھی تابعی ہے اور بہت احول کا مطلب پہنگا دیکھنا ادھر اور نظر ادھر جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بندہ معروف ہو جاتا ہے آپ کے گاؤں میں یار فلاں دکھا رہا ہوں کالا کالا کہہ دینا ٹھیک ہے اگر وہ برائی محسوس نہیں کرتا میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا اللہ تعالیٰ اس پر اور بھی بہت کچھ بولا جا سکتا تھا مگر میں نے بہت زیادہ وقت لیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہم سب معاشرے کو مولویوں کو عوام کو سب کو ہمیں اپنی زبان کی صحیح معنوں کے اندر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی شر سے محفوظ رکھے
اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو خیر کے کاموں میں، امر بالمعروف کے کاموں میں، نہی عن المنکر کے کاموں میں، ذکر اللہ کے کاموں میں اللہ تعالی ہمیں مصروف کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اس پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے اتنا وقت دیا، دل جمی کے ساتھ میری بات کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمارے محترم مہمان امتیاز قصوری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بھی برداشت کیا، انہوں نے بھی برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دے۔ وما علیہ البلاغ۔